السلام علیکم، میں ہوں مبشرہ طیبہ اور میں آپ کو جوید پبلیشر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلامیات کلاس برائے ہفتم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے کا سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے اسلام اور امن عامہ۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں امن عامہ کا معنی اور مفہوم جان سکیں، امن عامہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں، یہ جان سکیں کہ السلام علیکم دوسروں کی سلامتی کے لیے ایک دعا اور پیغام ہے، اپنے اور دوسروں کے جان و مال عزت کی سلامتی کی تاکید کو جان سکیں، اسوہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور طہارہ و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں امن عامہ کی مثالوں کا جائزہ لے سکیں، امن و سلامتی کے انفرادی اور اجتماعی فوائد و ثمرات کا جائزہ لے سکیں، دور حاضر میں ہر سطح پر امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ پیدا کر سکیں۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام میں امن و سلامتی کا مطلب کیا ہے، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امن و ایمان قائم کر کے کیا مثالیں قائم کی، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسلام ہمیں رواداری، امن و سلامتی اور احترام کا درس دیتا ہے۔ اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مثالوں سے جانیں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو امن کے ساتھ فروغ دیا، اور امن و سلامتی کے انفرادی اور اجتماعی فوائد کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور کس طریقے سے ہم امن و سلامتی کے لیے اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امن کے لفظی معنی ہے ہر قسم کے خوف، خطرے، ڈر سے معمون، محفوظ اور مطمئن ہونا۔ اصطلاح میں امن معاشرے کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں تمام معاملات معمول کے ساتھ بغیر کسی تشدد اور اختلاف کے چل رہے ہوں۔ امن کے معنی ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہوں وہاں پر آپ اپنے تمام تر معاملات کو بے ڈر اور بے خوف ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر کسی تشدد اور اختلاف کے ساتھ لے کر چلتے ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں امن کا قیام ہے۔ اسلام کے معنی امن و سلامتی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین امن و سلامتی کا دین ہے، جس کے ہر حکم کے پیچھے امن و سلامتی کا راز مضمر ہے۔ اسلام کے اس معنی کے پیش نظر ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، جس کے معنی ہے تجھ پر سلامتی ہو۔ سلام ایک دعائیہ کلمہ اور امن کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے جس میں اپنے اور دوسروں کے لیے امن و سلامتی کی خواہش اور آرزو شامل ہے۔ ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پاکیزہ کردار سے امن و سلامتی کے تمام عناصر جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اسلام ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے کہ جب کہ ہم کسی دوسرے مسلمان سے سلام لیتے ہیں تو ہم اسے دعائیہ کلمہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور پاکیزہ کردار سے بتایا ہے کہ امن و سلامتی کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی فرمایا یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھیں، یعنی بچے رہیں، یعنی کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ جو کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہوں، اور ہاتھ یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں ہاتھ سے اور مار پیٹ کریں، اس سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو آپ مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اسلام اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اصل مقصد انسانی سماج کو بلا امتیاز امن و سلامتی فراہم کرنا ہے۔ اسلام میں امن و سکون کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ظلم و ستم سے سروئے زمین کو پاک کرنے کی اتنی واضح ہدایت دی گئی ہے کہ دیگر مذاہب عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن محبت کا باقاعدہ درس دیا اور اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطہ اخلاق پیش کیا، جس کا نام ہی اسلام رکھا گیا، یعنی دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ اسلام نے مضبوط بنیادوں پر امن و سکون کے ایک نئے باب کا آغاز کیا اور پوری علمی، اخلاقی قوت اور فکری بلندی کے ساتھ اس کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں امن و امان کا جو رجحان پایا جاتا ہے اور ہر طبقہ اپنے طور پر سکون کی تلاش میں ہے، یہ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کی عطا ہے۔ اسلام ظلم کو کسی حالت میں اور کسی بھی نام سے برداشت نہیں کرتا، اور وہ اپنے ماننے والوں کو جان، مال و مذہب، عقیدہ، وطن، مذہبی مقصدات، شعائر دین، مساجد وغیرہ کی حفاظت، ان کے دفاع اور کسی بھی طرح کی ظلم اور زیادتی سے ان کے بچاؤ کی تدبیر کرنے کا ناگزیر حکم دیتا ہے۔ ان ساری سازشوں کو ناکام بنا دینے کا انہیں پابند بناتا ہے جو خود ان کے خلاف کی جائیں یا انسانیت کے خلاف عمل میں لائی جائیں۔ اسلام میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے برعکس یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسلام دنیا میں آیا ہی ظلم کے خاتمے کے لیے، خواہ وہ کسی بھی سطح پر موجود ہو۔ اسلام کا مطلب ہی امن و سکون ہے، یعنی نہ ختم ہونے والا سکون۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنے اوپر کرو گے۔
بتایا یہ جاتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہی امن و سکون ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا سکون، سلامتی، اور اسلام جو ہے وہ ظلم کو روکتا ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور کسی طریقے سے اسلام ایک وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا، اور باقی ہمارے مذاہب میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس نے امن کے حوالے سے اتنا زور دیا ہو۔ اسلام ظلم کو کسی بھی حالت میں کسی بھی نام سے برداشت نہیں کرتا، اور نہ ہی زیادتی کو، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جان، مال، مذہب کسی بھی حوالے سے آپ دوسروں کے مذہب اور دوسروں کے انسان کی حفاظت اور دفاع کا ذمہ داری آپ کی ہے۔ بحیثیت انسانیت آپ کو ہر انسان کے سکون کا، اس کے امن کا اور اس کے معاشرے میں امن کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ظلم کا تصور بھی نہیں کرتا، اور بلکہ اسلام دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ ظلم زیادتی کو ختم کر سکے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے شر سے محفوظ کر دو، یعنی کہ دوسروں کو اپنا فائدہ پہنچاؤ، اور اپنی جو زیادتیاں ہیں یا اپنی جو برائیاں ہیں وہ دوسرے تک نہ پہنچانا بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہے۔ یہ واحد مذہب ہے جس کی تعلیمات میں امن و سلامتی کا عنصر زیادہ ہے۔ وہ تمام معاملات میں ان پہلوؤں کو اختیار کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے جن میں نہ خود کوئی زحمت اٹھانی پڑے اور نہ دوسروں کو کوئی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ جو صلح جوئی کو ترجیح دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جبکہ فریق ثانی سے زیادتی اور جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جہاں پر زیادتی اور جھگڑے کا اندیشہ ہو وہاں پر آپ کو دوسروں سے صلح کرنی چاہیے۔ اسلام تمام انسانوں کے مذہبی معاملات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح رہنمائی اور خدائی نظام کی دعوت دینے کا حکم بھی دیتا ہے، تاکہ انسان کو دنیا میں امن و سکون حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی پرسکون زندگی نصیب ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام رواداری، امن و سلامتی اور احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے پرامن بقائے باہمی کا درس دیا۔ اسلام دیگر مذاہب کے حوالے سے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات امن و سلامتی کی ضامن اور انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ امن و ایمان کے حوالے سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ حجر اسود کی تنصیب کا فیصلہ تھا۔ اس وقت ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کی تنصیب کے وقت تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز اس کے حصے میں ہے۔ تلوار بے نیام ہو گئیں اور 4 دن تک یہی جھگڑا چلتا رہا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عقل مندی اور حسن تدبیر سے ایک خون ریز جنگ کا سد باب کر دیا۔ انسانوں کی بقا اور معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنے کے جو اصول رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے وہ نہ کوئی مذہب پیش کر سکا اور نہ کبھی کسی قوم کے لیڈر نے دیے ہیں۔ اس دنیا میں ایک دور وہ گزرا ہے، یتیموں، بیواؤں اور غلاموں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اغوا بدکاری عام تھی، چوری، ڈاکہ زنی اور حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا لوگوں کا وتیرہ بن چکا تھا۔ کمزور فریاد کرتا رہتا مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایسے گھٹن زدہ وحشت ناک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پرامن کے سب سے بڑے دائی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حق و صداقت اور امن و عافیت کا پرچم بلند فرما دیا، معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کے اس عمل سے روکنے کے لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا، چوری، بدکاری اور شراب نوشی جیسے گھناؤنے افعال کی سزائیں مقرر کی، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے، سود خوری اور جوئے کو حرام قرار دیا، ایک شخص کے نہت قتل کو گویا ساری انسانیت کا قتل قرار دیا، عرب قبائل میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا، غیر مسلم سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کو ممنوع قرار دیا، نہ صرف خود مظلوموں کی داد رسی کی بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی حفاظت کے فضائل بیان کیے، نیز عورتوں، بچوں، غلاموں اور بوڑھوں کے الگ الگ حقوق ذکر کر کے معاشرے کو اعتدال کر کے راہ گامزن فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزاری۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لیتے، مگر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے فو درگزر اور امن و ایمان کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ احترام انسانیت کا ایک مکمل نصاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یتیموں، بیواؤں اور غلاموں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بدکاری عام تھی، چورا، ڈاکی زنی، کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، کمزور کی فریاد کو بالکل نہ سننا، اور ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و سلامتی کا سب سے بڑا داعی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر طرف معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوا اور ہر طرح کے برے اور حرام کام کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا یہ گیا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی کفالت، بچوں، غلاموں اور بوڑھوں کے الگ الگ حقوق بیان کر کے معاشرے میں امن کی مثال قائم کی۔ دنیا میں امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے، فتنوں و فساد سے بچنے کے لیے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیمات اور پاکیزہ سیرت ہمارے لیے چھوڑی ہے، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بد امنی، بے چینی، فتنہ و فساد نظر آتا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک اصولی ہدایت دی ہے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ۔ ترجمہ: دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضی اللہ عنہ بھی امن عامہ کے داعی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عالم اسلام کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ آپ رضی اللہ عنہ دو قوموں کے انتشار سے بچانے کے لیے خلافت کے منصب سے دستبردار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل معاشرے کی امن و سلامتی کے لیے بہترین مثال ہے۔ امن و ایمان کے فوائد و ثمرات: نمبر 1، امن سے ہی معاشرے میں ترقی ممکن ہے۔ نمبر 2، امن سے معاشرے میں خوف، بے چینی، بد امنی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، امن سے معاشرے کے افراد میں اخوت بھائی چارے کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر معاشرے میں امن و سلامتی ہوگی تو اس سے معاشرہ ترقی بھی کرے گا اور لوگوں میں جو خوف، بے چینی اور بد امنی ہوگی اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں محبت اور قوت بھائی چارے کے جذبے قائم ہوں گے۔ ہر شخص اپنی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے مذہبی فکری آزادی ہو۔ اس کے لیے اپنے وطن کی آزادی میں خود مختاری چاہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہی سوچ رکھے اور ان کے ساتھ ایسے رویے پیش آئے جس کے دوسروں سے توقع رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے لوگ حکمرانوں سے لے کر عوام تک اور عوام سے لے کر خواص تک ہر ایک نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے ہی دنیا سے فتنہ و فساد ختم کیا جا سکتا ہے اور امن و سلامتی کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج کے سبق میں اسلام اور امن عامہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسلام میں امن کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ظلم و جبر کے دور میں جہاں پر یتیموں، بیواؤں کا حق نہیں ملتا تھا اور بچوں اور بوڑھوں پر ظلم کیا جاتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و سلامتی کا سب سے بڑا داعی بنا کے بھیجا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کفار مکہ سے اپنی ہر ایک زیادتی کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر کے امن و سلامتی کی سب سے بڑی مثال قائم کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں امن و سلامتی کو قائم رکھنا چاہیے اور اس میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔